اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کی اکثریت اجتماعی طور پر ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی تنبیہات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بحیثیت مومن کسی کو بھی اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آخرت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر ثواب یا عذاب کا سلسلہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برے اعمال پر عذاب اور اچھے اعمال پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس بات سے قطعاً انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی کسی طبقے میں، کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا حکم فرمایا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا کہ جا کر اس بستی کو الٹ دو۔ عرض کیا کہ رب کائنات، اس بستی والوں میں تو آپ کا ایک عبادت گزار اور نیک بندہ بھی ہے، فرمایا کہ اس کو بھی عذاب دو، اس لیے کہ جب یہ لوگ گناہ کیا کرتے تھے تو اس کے ماتھے کے اوپر شکن تک نہیں آتی، اپنی عبادات میں مصروف رہتا تھا، اپنی ریاضتوں میں مصروف رہتا تھا، لیکن کبھی اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ معاشرے کے دوسرے افراد جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، میں ان کو بھی تو جا کر دعوت دوں، ان کو بھی تو جا کر گناہوں سے روکنے کی تلقین کروں، ان کو بھی تو اچھے اعمال کی طرف دعوت دوں، بلاؤں۔ ایسا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور پکڑ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمانوں کو عذاب دیا جا رہا ہے یا کافروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کافروں کی بستی پر عذاب آ رہا ہے یا مسلمانوں کی بستی پر عذاب آ رہا ہے، پھر اس عذاب کی پکڑ میں اور اس عذاب کی لپیٹ میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ جی کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی نیک ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بسا اوقات وہ بھی اس اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور عذاب میں آ جاتے ہیں، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر ایسی صورت میں کوئی نیک لوگ جو اوامر اور نواہی پر پورے طریقے سے عمل کر رہے ہوں، دین کے اوپر پورے طریقے سے عمل کر رہے ہوں، وہ بھی کسی طرح اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، تو یہ دراصل ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کی پکڑ تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج خطبے میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس بخمس، 5 چیزوں کے بدلے میں 5 چیزیں ضرور ہوں گی۔ 5 بدعملیوں کی سزا، 5 بدعملیوں کی 5 صورتوں میں سزا آئے گی، مختلف صورتوں میں۔ سب سے پہلی بدعملی جس کو بیان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا کہ ما نقض قوم العهد الا سلط اللہ علیہم عدوهم، کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، وعدوں کی پاسداری کرنا چھوڑ دیتی ہے، وعدوں کی وفاداری کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایفائے عہد کو چھوڑ دیتی ہے، تو الا سلط اللہ علیہم عدوهم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر،
کہ جب کوئی قوم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کرنا شروع کر دیں تو الا فشا فیہم الفقر، اللہ تعالیٰ معاشی بحران ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون، اور جس قوم کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر وبائی امراض مسلط فرما دیتے ہیں. وما کففوا الکیل الا منعوا النبات واخذوا بالسنین، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ قحط ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. اور پانچویں چیز بیان فرمائی ولا منعوا الزکاۃ الا حبسوا عنهم المطر، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے رک جاتی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے رحمت کی بارش روک لیتی ہے. یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی. سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ عہد شکنی، وعدے کا توڑ دینا. اللہ کی نظر میں یہ ایسا شدید گناہ ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اس گناہ میں مسلط ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ چند نشستوں سے اخلاقیات کے عنوان پر میں گفتگو کر رہا تھا، اور گزشتہ نشست میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ ایک ہے بدعملی، ایک ہے بد اخلاقی. بد اخلاقی بد عملی سے زیادہ بڑا جرم ہے، اور اخلاقی بیماریاں جتنی بھی ہیں ان سب کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اعمال کا تعلق تو ظاہر کے ساتھ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں ظاہر کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک دل کی صفائی نہ ہو تب تک وہ برائیاں دل سے نکلتی نہیں ہیں. یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں. تو عہد کو توڑنا جہاں پر ایک ظاہری گناہ ہے وہاں پر یہ ایک اخلاقی گناہ بھی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرا آپ سے یہ معاہدہ ہے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو دراصل وہ انسان اپنی اخلاقی گراوٹ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا اخلاقی طور پر گر چکا ہوں، پست ہو چکا ہوں کہ میں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں وقت پر آپ کو یہ اطلاع دے دیتا کہ بھائی فلاں وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. ایک ہے وعدے کو توڑ دینا، ایک ہے وعدہ پورا نہ کرنے کی اطلاع دے دینا. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. فرض کریں میں نے آپ سے 5,000 روپے قرض لیے اور یہ وعدہ کیا کہ جی آپ کو ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں یہ 5,000 روپے لوٹا دوں گا. اب 1 مہینہ گزرنے کو ہے، میرے پاس 5,000 کا انتظام نہیں ہے. جس دن وہ تاریخ گزر گئی اور میں نے آپ کو اطلاع بھی نہیں کی اور وعدہ بھی پورا نہیں کیا، پیسے بھی ادا نہیں کیے، تو اب میں عہد شکنی کا مرتکب ہو رہا ہوں. لیکن اگر وقت آنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عذر پیش کر دیا کہ جی فلاں تاریخ کا میرا آپ سے وعدہ تھا، میں اس تاریخ تک یہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، مجھے کچھ مہلت اور دے دیجیے، تو اب عہد شکنی کا گناہ نہیں ہوگا. 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وعدے کو پورا کرو یا وعدہ پورا نہ ہونے کی صورت میں اس کی اطلاع کر دو. 2 ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عہد کو پورا کرنے کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا احدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت کی پاسداری نہیں کرے گا. اور ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہو، جتنے مرضی روزے رکھتا ہو، زعم انہ مسلمون، یہ بھی گمان کرتا ہو کہ میں بڑا پکا اور سچا مسلمان ہوں، لیکن اگر ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نفاق کی مہر لگا دیتے ہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضور کے رازدار صحابی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے. غزوہ بدر سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ان کے والد یمان، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. اب ایمان قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے. ادھر سے راستے میں ٹاکرا ہو گیا ابو جہل کے ساتھ. ابو جہل جو غزوہ بدر کے لیے جا رہا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ان کو پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ مدینہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ یہ حضور سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. نے کہا ہم تو نہیں تمہیں جانے دیتے، ہم تو ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تم بھی وہاں پر جا رہے ہو. تم یقیناً وہاں پر جا کر ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے. انہوں نے ابو جہل سے وعدہ کیا کہ جی ہم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے نہیں جا رہے. ہماری جان چھوڑ دو، ہم نے صرف ان کی زیارت کرنی ہے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے. عرب کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن ایک بات ہی کہ زبان کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے. ابو جہل نے بھی ان کی بات پر اعتماد کر لیا کہ وعدہ ہے تمہارا، ہمارے سے لڑائی میں شرکت تو نہیں کرو گے؟ کہیں نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہو گئی، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ زندگی میں کوئی بھی واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ضرور کرتے تھے. جا کر سارا کا سارا واقعہ سنا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ حضور ہم نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا، تو اب غزوہ بدر ہے، آپ ہمیں شرکت کا موقع دیجیے. اب یہ غزوہ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے بدری صحابہ کہلاتے ہیں وہ. اور ان کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بدلیوں سے جھانک کر بدری صحابہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور ہمارے اکابرین کا معمول ہے کہ بدری صحابہ کرام کے نام پڑھنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں مجرب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اتنا اونچا مقام ہے. تو غزوہ بدر میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آ چکے ہو. اب صحابہ کرام کی شان دیکھیے کہ انہوں نے حیل و حجت نہیں کی، تعویلات پیش نہیں کی. بس حضور کا فرمان آ گیا تو بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا کہ ٹھیک ہے حضور نے منع فرما دیا تو اب ہم بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. صرف اور صرف کس لیے؟ حالانکہ اس وقت تعداد کتنی تھی؟ 313، 8 گھوڑے 2 تلواریں، یہ مسلمانوں کی ایک افرادی قوت تھی. اس وقت تو ضرورت تھی زیادہ سے زیادہ اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو شامل کیا جا سکے، لیکن چونکہ یہ وعدہ کر کے آ چکے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ توڑنے کی میں اجازت نہیں دیتا. اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہو تو پھر وعدے کو پورا کیا کرو، وعدہ توڑا نہ کرو، وعدے کو چھوڑا نہ کرو. اور میں ہمیشہ اس موقع پہ ایک گزارش احباب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو کام پڑھتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی جو کام آپ کے اختیار میں نہ ہو، آپ کے بس میں نہ ہو، اس کا وعدہ نہ کیا کریں. ہم اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی وعدہ خلافی کرنا کیسی بات ہے، ہر کوئی یہ کہے گا جی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جب عملی زندگی میں یہ معاملات ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر وعدے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کوئی دوست مل جاتا ہے بڑے عرصے کے بعد، ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے گھر آپ نے آنا. جی میں آؤں گا. کب آؤ گے؟ جی کل آؤں گا جی انشاءاللہ. وعدہ کر لیا لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر رہے ہیں. تو کبھی بھی کوئی ایسا کام جو ہمارے بس میں نہ ہو، ہمارے اختیار میں نہ ہو، اس کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا
تو وہاں جتنے بھی عیسائی اور راہب ان کے علماء تھے اور جتنے بھی عوام تھی، ان سب سے یہ وعدہ کیا کہ بھئی ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں تم نے ہمیں جزیہ ادا کرنا ہے، یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تم نے ہمیں دینا ہے، اس کے بدلے میں کہ ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کو کسی اور جگہ پر فوج کشی کی ضرورت پڑ گئی، فوج کم پڑ گئی، تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ بیت المقدس سے افواج کو بلا لیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پسند آئی، ارشاد فرمایا کہ وہاں سے فوجوں کو واپس بھی بلاؤ، لیکن ایک کام اور بھی کرو کہ ہم نے چونکہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں تم نے ہمیں جزیہ دینا ہے۔ اب اس سال چونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو لہذا جو جزیہ ان سے وصول کیا وہ ان سب کو واپس کر دیا ہے۔ یہ تھے حضور کے صحابہ، وعدوں کی پاسداری کی اتنی اہمیت، پتا تھا کہ کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، وہاں پر انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پوچھ ہونی ہے۔ تو خمس بخمس، 5 بدعملیوں کے بدلے میں 5 سزائیں ہیں۔ پہلی بدعملی ما نقض عن القوم، جو کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دشمن ہمارا ظاہری دشمن بھی ہو سکتا ہے، ہمارا باطنی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری دشمن تو سارے کے سارے کفار ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے ظاہری دشمن ہیں، اور ایک ہمارا باطن کا دشمن ہے، ایک ہمارا اندر کا دشمن ہے، وہ شیطان ابلیس۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہمارے دین پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان اس کا یار بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب کل قیامت کے حضور اللہ کے حضور پہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ کہے گا حتی اذا جاءنا، کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ انسان اس شیطان سے کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلا حکم، جب بھی کوئی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، یا تو کسی سے وعدہ نہ کرو، لیکن وعدہ کیا تو اس کو پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر وعدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے معذرت اور عذر ضرور پیش کرو۔ دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، جب کوئی قوم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے تو الا فشا فیہم الفقر، اللہ تعالیٰ غربت، افلاس اور فقر ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں، کتنے فیصلے ہم لوگ اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ جو فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، بعد میں پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار میں سے برکت اٹھ گئی۔ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی جو نہ کردہ اعمال ہوتے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہات آتی ہیں، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہوا ہے، پھر ہم اس میں تعبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اللہ کا عذاب تھوڑی ہے، یہ تو قدرتی آفت ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ قدرتی آفت آئی کس کے حکم سے ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت یاد کرو جب زمین جھٹکے مارنا شروع کر دے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا نکال کر باہر رکھ دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان اس دن کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی باتیں کرنے لگی ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں نیپال میں کیا ہوا، پشاور کے اندر جو آندھی آئی، طوفان آیا، کتنی ہلاکتیں ہوئیں، ہم اس کو قدرتی آفت کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بدعملیوں کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے،
انفرادی گناہ کیا تو انفرادی معافی، اجتماعی گناہ کیا تو اجتماعی معافی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، اللہ تعالیٰ غربت، افلاس ان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ آج جو 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 10,000 کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں کہ ہم اپنی نجی زندگی میں جو فیصلے کر رہے ہیں کیا یہ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہیں اپنے فیصلے کرنوں میں ہم اتنے زیادہ با اختیار تو نہیں بن گئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اجتماعی معاملات کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہاں تو آوے گاوا بگڑا ہوا ہے۔ میں تو صرف بات کر رہا ہوں اپنے نجی معاملات کی، وہ فیصلے جو میرے اپنے اختیار میں ہیں، وہ فیصلے جو میں خود کر سکتا ہوں، وہ معاملات جن کو میں خود حل کر سکتا ہوں، میں تو ان معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں کہیں میں ایسے فیصلے تو نہیں کر رہا کہ بلا حکم بغیر ما انزل اللہ، کہ اللہ اور اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوں۔ پھر بھی میں یہ توقع کروں کہ جی میرے پاس مال کی بھی فراوانی ہو، میرے پاس دولت بھی ہو، میرے پاس اسباب بھی بہت زیادہ ہوں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو اپنی اس پوری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، اور دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی پوری کی پوری زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے، وتمنى على اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توقع یہ کرتا ہے کہ جی اللہ میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما دیں گے، یقیناً بخشش کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اعمال اس دنیا میں کیے ہیں ان کی سزا بھی بھگتنی پڑ جائے۔ آخرت میں تو فیصلے اللہ کی مرضی پر منحصر ہیں، یہاں بھی اللہ کی مرضی پر منحصر ہیں، لیکن آخرت میں تو کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں، آخرت میں تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، نہ وہاں پر کوئی پیسہ کام آ سکے گا، نہ وہاں پر بنگلے کام آ سکیں گے، نہ وہاں پر جائیدادیں کام آ سکیں گی، نہ وہاں پر کوئی لین دین کے معاملات کام آ سکیں گے۔ وہاں تو اللہ کی مرضی ہوگی، چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، چاہے گا تو پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ، جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتی ہے تو الا فشا فیہم الفقر، اللہ تعالیٰ غربت، افلاس، تنگدستی اس قوم کے اوپر مسلط فرما دے گا۔ تیسری چیز بیان فرمائی، وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے تو الا ظہر فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر وبائی امراض مسلط فرما دیتے ہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا ترین ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس 70 کے اندر حیا بھی آ گئی، لیکن پھر علیحدہ سے ارشاد فرمایا کہ والحیاء من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بنیادی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ آج اپنے معاشرے کی حالت دیکھو، گھر سے باہر نکلو آنکھیں بچانا مشکل ہے، نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کو سب سے افضل امت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کو سب سے بہترین قوم قرار دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر لی تھی ان لوگوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے افضل امت نہیں بنایا، انہوں نے بھی اپنی نبی کی غلامی اختیار کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے افضل امت نہیں بنایا، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مانا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے افضل ترین امت قرار دیا۔ کیا افضل ترین امت اس لیے قرار دیا تھا کہ آج میری ماں، آج میری بہن، آج میری بیٹی سر سے دوپٹہ اتار کر، سر سے چادر اتار کر، گلے میں دوپٹہ ڈال کر اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتی ہوئی بازاروں میں چلتی پھرے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں افضل ترین امت قرار دیا تھا؟ آج ہم روتے پھر رہے ہیں، چیختے پھر رہے ہیں،
طرح طرح کی بیماریاں ہم پر مسلط ہیں، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی الجھنیں ہم پر مسلط ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کے اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری کی ساری مسائل اور الجھنیں آ رہی ہیں۔ ہم نے تو دین صرف یہ سمجھ لیا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو بس دین ہو گیا، رمضان آ جائے رمضان کے روزے رکھ لو بس ہم پورے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن گئے، سال کے بعد اگر اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دو بس اب تو ہم حاجی ثناء اللہ بن گئے۔ دین صرف ان 4-5 چیزوں کا نام نہیں ہے، دین تو ایک مجموعے کا نام ہے، جب تک اس مجموعے کے اوپر عمل نہیں کریں گے کامل مومن نہیں بن سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے اہل ایمان، کافروں کو خطاب نہیں ہے، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگوں سے تمہارا اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر داخل ہونا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو۔ ٹوٹ بٹوٹ والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ادھر سے لے لی تو کچھ چیزیں ادھر سے لے لی۔ وضع میں تم کو نصارہ تو تم یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ کپڑا بیچنا ہے کپڑا بیچو، غیرت تو نہ بیچو۔ موبائل بیچنا ہے موبائل تو بیچو، اپنی ماں بہن کو تو گھر پہ لا کر دروازے پر لا کر تو نہ کھڑا کر دو۔ معذرت کے ساتھ الفاظ تھوڑے سے شاید میرے سخت ہوں، لیکن کیا کروں، اللہ کے رسول کا فرمان میرے سامنے موجود ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر وبائی امراض کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ پردہ جو کہ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، ہر سال احباب کی خدمت میں یہ بات میں درس قرآن کے موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ ہم تو یہ آسرا لگائے بیٹھے جی آخرت میں صرف نماز کے متعلق پوچھ ہونی ہے، چلو جی نماز پوری پڑھ لو، یقیناً نماز کے متعلق تو باقی فرائض اور باقی بات کدھر چلے گئے؟ وہ ہمارے ذہنوں سے کیوں نکل گیا؟ کیا ان کے متعلق سوال نہیں ہونا؟ کیا ان کے متعلق پوچھ نہیں ہونی؟ ہم تو جیسے جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کسی اور نے جانا ہی نہیں ہے، ہر دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ، ہر دوسرے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ۔ جیسے جنت اللہ پاک نے ہمارے نام الاٹ کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ بھائی لو بھائی محمد عمیر کاشف کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آ گیا، الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ جنت ایسے نہیں ملنی، کانٹوں کی سیج ہے جس پر چلنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر جنت کی راحتیں آئیں گی۔ پلے صراط پر سے گزرنا پڑے گا جو بال کی طرح باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، شادان کی طرح نوکیلے کانٹے ہیں جو ہر گزرنے والے کو اچک لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے نہیں جنت ملنے والی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر وبائی امراض مسلط فرما دیتے ہیں۔ ہر سال ایک ڈینگی چھوٹا سا مچھر، یہ ہر سال 400 500 600 لوگوں کی جان دے دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اوپر تلے کئی واقعات ایسے سننے میں آئے، میرے اپنے ملنے جلنے والوں میں، قریبی تعلقات والوں میں کئی واقعات سننے میں آئے ہیں۔ نوجوان لڑکا ہے، بازو میں درد ہوا ہے، 2 منٹ کے بعد وفات ہو گئی۔ بالکل نوجوان لڑکا ہے، ٹانگ میں درد ہوا ہے، ہسپتال لے کے گئے، انہوں نے کہا جس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا، 4 دن کے بعد اس کی موت ہوا۔ تو یہ ناگہانی اموات اور اس طرح کے مسائل اور الجھنیں، یہ جب تک ہم اپنی بدعملیوں کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دور ہونے والی نہیں ہے۔ ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی، اب مجھے اس بات کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے کہ یہ واقعتاً حدیث ہے کہ نہیں ہے، بہرحال میں نے کہیں پڑھی تھی، وہ بات میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ایک عورت جہنم میں جائے گی، اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے باپ کو لے کر جائے گی، اپنے بھائی کو لے کر جائے گی، اپنے بیٹے کو لے کر جائے گی، اپنے شوہر کو لے کر جائے گی کہ اللہ انہوں نے مجھے روکا نہیں، میں بن سنور کر گھر سے باہر نکلتی تھی، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، میں میک اپ تھوک کر، خوشبو لگا کر، دوپٹہ گلے میں ڈال کر گھر سے باہر نکلتی تھی، بازاروں میں جا کر گھومتی تھی، یا اللہ میرے شوہر نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، میرے باپ نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، میرے بھائی نے کبھی مجھے روکا نہیں، میرے بیٹے نے کبھی مجھے روکا نہیں، تو یا اللہ جتنی گناہگار میں ہوں اتنے گناہگار یہ بھی ہیں۔ ایک عورت ہوگی، 4 آدمی اس کے ساتھ جہنم کے اندر داخل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے
اور خوشبو ایسی کہ غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں. فرمایا قضا و قضا، یہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے. الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون. جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے پردگی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر وبائی امراض مسلط فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وما طففوا الکیل الا منعوا النبات واخذوا بالسنین. جو لوگ لینے دینے کے معاملات میں ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخذوا النبات واخذوا منعوا النبات واخذوا بالسنین، ان سے پھل سبزی کی پیداوار روک لی جاتی ہے. واخذوا بالسنین، اور ان کو قحط کے اندر قحط ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. قوم شعیب، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کفر بھی کرتی تھی، شرک بھی کرتی تھی، بت پرستی کے اندر بھی مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا تو اس وجہ سے مسلط کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب انہوں نے لوگوں سے کچھ لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کچھ دینا ہو تو تھوڑا کر کے دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے. قوم شعیب کو جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے جا کر سمجھایا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، تو پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ وہ جواب جو میں اور آپ آج کل دیتے ہیں. وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہمارا مال ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہماری مرضی، ہم اپنے مال کو جیسے مرضی خرچ کریں. آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی حالت ہے. کسی کو بتاؤ کہ بھائی زکوٰۃ دے دیا کرو، بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا زکوٰۃ دو؟ صدقہ و خیرات کر دیا کرو. مولوی صاحب جاؤ اپنا کام کرو، میرا مال ہے. آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں میرے مال کے. واقعتاً ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ کے مال کے، لیکن ہم سمجھا تو سکتے ہیں، آپ کو بتا تو سکتے ہیں. تو قوم شعیب بھی یہی کہتی تھی کہ ہمارا مال ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں آ کر کہنے والے کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. 3 دن جب عذاب آیا، 3 دن شدید گرمی، جھلسا دینے والی گرمی پڑی. چوتھے دن بادل نمودار ہوئے، ایک ٹکڑا آیا چھوٹا سا بادل کا. لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، بادل کے نیچے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آؤ سب چلیں بادل کے نیچے جا کر اکٹھے ہو جائیں. ساری قوم اکٹھی ہو گئی اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں. اب وہ ٹھنڈی ہوا نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا. اس بادل میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب ان کے اوپر برسا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ جو تطبیق ہے نا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ صرف لین دین اور تجارت کے معاملات کے اندر نہیں ہے. شدت العذاب یومئذ للمطففین فی الصلاۃ والزکاۃ والصیام وغیرہم من العبادات. کہ قیامت والے دن نمازوں کے اندر تطبیق کرنے والوں کو، روزوں کے اندر تطبیق کرنے والوں کو، زکوٰۃ کے اندر تطبیق کرنے والوں کو، اور ساری کی ساری عبادات کے اندر تطبیق کرنے والوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا. تطبیق کا معنی سمجھ لیجئے، آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں. تطبیق کا معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا. ایک لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے نا کہ ڈنڈی مار دینا. کیا مطلب؟ دوسرے کا حق مار جانا. نماز اللہ کا حق ہے، نماز کے اندر ڈنڈی مار دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، سامنے ایک صاحب آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نماز کے اندر جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طفقت الصلاۃ، تم نے نماز کے اندر ڈنڈی ماری ہے، نماز پوری نہیں پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے، آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی. سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھئی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. انہوں نے دوسری دفعہ نماز پڑھی. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی. سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب ان صحابی کو سمجھ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے پھر میں کیسے نماز پڑھوں؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے اندر رکوع اطمینان کے ساتھ کرو، سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، قعدہ اطمینان کے ساتھ کرو، جلسہ اطمینان کے ساتھ کرو، پھر تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اصل نماز ہے۔ ہماری نماز تو تطبیق والی نماز ہے، ڈنڈی مارنے والی نماز ہے۔ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا۔ یہ تطبیق ہے، تطبیق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شدت العذاب یومئذ للمطففین فی الصلاۃ، قیامت والے دن شدید ترین عذاب نماز کے اندر ڈنڈی مارنے والوں کو، والزکات، زکات کے اندر ڈنڈی مارنے والوں کو، والصیام، روزے کے اندر ڈنڈی مارنے والوں کو، وغیرہم من العبادات، اور باقی تمام کی تمام عبادات میں ڈنڈی مارنے والوں کو سب سے شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو ناپ تول کا تعلق صرف لین دین اور خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہے، اپنے تمام کے تمام اعمال کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی قوم ناپ تول کے کمی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زرعی پیداوار ان سے روک لیتے ہیں، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور قحط ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا، بس 2-3 منٹ زیادہ اور دوں گا۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسُوا عَنْهُمُ الْمَطَرَ۔ 5ویں چیز یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو حُبِسُوا عَنْهُمُ الْمَطَرَ، پھر ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ فرمایا 3 علامتیں ہیں جب میں ناراض ہوتا ہوں۔ بارش بند، وقت پر نہیں ہوگی بارش، پیسہ بخیل لوگوں کے پاس چلا جائے گا، اور حکومت بے وقوف اور جاہل لوگوں کو دے دے گا۔ اب کہ یا اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں؟ فرمایا اس کی بھی 3 علامات ہیں۔ جب میں خوش ہوں گا تو بارش اپنے وقت پر ہوگی، پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو سخی ہوں گے، غربا کا خیال رکھیں گے، فقراء کا خیال رکھیں گے، مساکین کا خیال رکھیں گے، اور حکومت دوں گا تو پھر ابو بکر جیسوں کو دوں گا، عمر جیسوں کو دوں گا، معاویہ جیسوں کو دوں گا، عثمان اور علی جیسے لوگوں کو پھر میں حکومت دیا کروں گا۔ یہ 3 باتیں بیان فرمائیں۔ آج ہم اپنی حالت کے اوپر غور کر لیں اور فیصلہ ہم خود کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں۔ ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوگا، اپنے بھی سب پرائے بن جائیں گے اسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا حساب کتاب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن ہوگا، حساب کتاب پیش کیا جائے گا تو ایک نیکی کم ہوگی، اللہ اسے فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے آ تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوگا جی، ایک نیکی حاصل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بھاگا دوڑا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اماں جان ایک نیکی کی ضرورت ہے مجھے دے دو۔ ماں کہے گی تو کون ہے؟ بیٹا ہوں آپ کا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ماں 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 مکر جائے گی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ باپ کے پاس جائے گا کہ ابا جان ایک نیکی چاہیے، دے دو مجھے۔ باپ کہے گا میں تو خود مشکل میں پھنسا ہوں، میں تجھے کہاں سے نیکی دوں؟ ایک ایک کر کے بھائی کے پاس، بیٹے کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس جائے گا، آخر نا امید ہو کر بیٹھ جائے گا۔ نیکیوں کے انبار ہیں، جنت میں نہیں جا سکتا ایک نیکی کی وجہ سے۔ یہ میدان حشر کا حالت آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ ایک آدمی اس کو پریشان دیکھے گا، افسردہ دیکھے گا، اس کے پاس آئے گا، کہے گا تو کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک نیکی کم ہے، یہ ایک نیکی مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہی۔ وہ کہے گا لے بھائی تیرا کام بن گیا۔ وہ کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی ہے، زندگی میں کی ہی میں نے صرف ایک نیکی ہے، وہ نیکی میرے کسی کام نہیں آنے والی، اپنے پاس رکھوں گا تب بھی جوتے پڑیں گے، نہیں رکھوں گا تب بھی جوتے پڑیں گے، تو ایسا کر یہ نیکی لے لے۔ وہ ایک نیکی اسے دے دے گا۔ اب اس کی نیکیاں پوری، وہ بھاگا دوڑا اللہ کی خدمت۔ اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اتمام حجت کے لیے سب کچھ چل رہا ہو۔ اللہ فرمائیں گے بڑا خوش آیا ہے، نیکی کا انتظام ہو گیا؟ جانتے ہیں اللہ، پھر بھی پوچھیں گے ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ کس نے کیا؟ جی فلاں بندے نے کیا، بلاؤ بھائی فلاں کو۔ اللہ اس کو بلائیں گے، ہاں بھائی تو نے کیوں اس کو اپنی ایک نیکی دے دی؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تھی ایک نیکی ہے۔
رکھتا تب بھی جہنم میں جاتا، نہ رکھتا تب بھی جہنم میں جاتا، چنانچہ میں نے اپنی ایک نیکی اٹھا کر اس کو دے دی۔ اللہ فرمائیں گے تو میرے سے زیادہ سخی ہے، میرے سے زیادہ سخی بنتا ہے، جا آج میں نے تجھے بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا۔ تو نیکیوں کے انبار جنت میں نہیں جانے دیں گے، اور ایک نیکی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ ہمیں اس وقت سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ 5 اعمال جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔